انسان سازی بھی کی آپ نے اور مکان سازی کا بھی آپ کو بڑا شوق تھا، اور تونسا شریف کا کہا ہی جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جی آدھا شہر تقریباً جو ہے وہ آپ کی تعمیرات پر مبنی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو تعمیرات کا شوق تھا وہ کس درجے کا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پہ۔ دوسرا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن بتانے، لیکن آغاز کیجئے کتب مدار والا جو واقعہ وہاں سے۔ جی جنید بھائی، یہ ختم نبوت پہ جو بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس میں ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی تونسا شریف کا ہی فیض تھا جو تونسا شریف سے سیال شریف پہنچا اور پھر سیال شریف سے گولڑا شریف میں گولڑا شریف پہنچا، بالکل اور پیر میر علی شاہ پھر انہوں نے پہرا دے کے اس فیضان پہ یہ بتایا، اور پھر اوپر آپ شرک شریف کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور کتب مدار کی جو آپ بات فرما رہے تھے اس میں یہ ہے کہ آپ کے دو خادم تھے، آپ کے مرید تھے، ایک کا نام تھا حاجی غلام حسین اور دوسرے تھے ان کا نام تھا حاجی احمد علی۔ وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ آج کے زمانے کا کتب مدار کون ہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ نے فرمایا جب میں حج پہ جاؤں گا نا تو وہاں تمہیں پتہ چلے گا، یہاں میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتے انتظار کرتے کہ جب بھی حضرت حج پہ تشریف لے جائیں گے تو ہم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا اور یہ دونوں ہستیاں بھی ساتھ آپ کے تشریف لے گئیں، اور وہاں کہتے ہیں جب ہم مکہ شریف پہنچے تو ہم نماز ادا کر رہے تھے اور ہم آپس میں شاید وہ بات ذہن سے کہیں ماب ہو چکی تھی، کچھ اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ کتب مدار جو ہے نا آج کل مکہ میں آیا ہوا ہے تو ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری توجہ اس طرف ہوئی، نماز مکمل کی، ہم بھی اسی طرف چل پڑے جہاں وہ لوگ جا رہے تھے۔ ہم جب آخر میں پہنچے تو ہم نے دیکھا یہ جس ہستی کی زیارت کے لیے آئے وہ تو میرے پیر و مرشد ہیں، وہ تو حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ نے اپنا مقام ظاہر نہ کیا تاکہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ اور جو تعمیرات کی آپ نے بات کی، وہ تونسا شریف ہو، وہ چشتیاں شریف ہو، وہ پاک پتن شریف ہو، آپ کی ذہنی صناعیت کا آئینہ دار ہیں وہ ساری عمارتیں جو آپ نے اپنے زمانہ میں تعمیر کروائی ہیں۔ اور بنیادی مقصد کیا تھا؟ وہ انسانیت کا نفع تھا، اپنی ذات کے لیے آپ کو کچھ بھی مقصود نہیں تھا۔ اور وہ حضرت پیر مہر علی شاہ کا جو آپ نے قول بولا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی زندگی میں نہ دنیا کی اہمیت تھی نہ دنیا داروں کی اہمیت تھی، لہذا وہ شیش محل ہو، آپ نے روزہ مبارک بنوایا ہے، آپ نے جامع مسجد بنوائی ہے، آپ نے گھنٹہ گھر نصب کروایا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کنویں کھدوائے ہیں، یہ آپ نے اللہ کی مخلوق کی رضا کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مساجد کا تعمیر کروانا، لنگر خانوں کا تعمیر کروانا، سرائے گاؤں کا تعمیر کروانا یا دیگر جو کنویں وغیرہ آپ نے کھدوائے، تو وہ مقصد کوئی اور دنیا داری تو کہیں نہیں تھا اس کے اندر، بالکل ایسا مقصد نہیں تھا، اور یہ انسانیت کا نفع مقصود تھا اور آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور تین چیزیں اس میں بہت اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے جو روزہ تعمیر کروایا، روزے کے اندر آپ نے سنگ مرمر لگوایا، گنبد کے اندر سنگ مرمر لگوایا، پھر آپ نے اس جگہ جو فرش بنوایا فرش پہ بھی سنگ مرمر لگوایا، اور روزہ کے اندر جو 12 دری آج بھی موجود ہے اس پہ بھی سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کی ذہنی انجینئرنگ اور صناعیت کی علامت ہے کہ آپ صرف روایتی سجادہ نشین نہیں تھے، آپ درایتی سجادہ نشین بھی تھے، آپ شعوری طور پہ فیصلہ فرمانے کی اہمیت بھی رکھتے تھے اور آپ نے وہ فیصلہ فرمایا۔ پھر آپ نے گھنٹہ گھر نصب کیا ہوا تھا جو جامع مسجد کی جنوبی کونا پہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر 15 منٹ بعد اس سے ایک آواز آتی تھی اور لوگوں کو والعصر ان الانسان لفی خسر کا احساس ہو جاتا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور انسان کتنا غافل ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ذرا دیکھو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور ایک گھنٹے کے بعد جب پورا گھنٹہ ہو جاتا تھا اتنی آواز آتی تھی کہ پورے تونسے میں وہ آواز گونجتی تھی اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا نہ چاہتے ہو بھی اس کی سماعتوں تک وہ آواز نہ پہنچے۔ آپ نے اس طرح تعمیرات کا یہ سلسلہ اور یہ سارا جو ڈیزائن تھا، یہ سارے نقشے جو ہیں یہ آپ کے ہی بنائے ہوئے تھے، اور آپ نے پھر جامع مسجد کے سامنے رہٹ والے کنویں تعمیر کروائے جس سے پانی نکلتا تھا، جو حضرت پروفیسر صاحب نے آغاز فرمایا نا کہ جہاں پانی کی کمی تھی وہاں پر اتنا پانی ہو گیا اور حضرت کے در سے سارا پانی جاتا تھا، گھروں میں بھی جاتا، مکانات میں بھی جاتا، سراؤں میں بھی جاتا، مہمان خانوں میں جاتا، لنگر خانوں میں جاتا۔ اور آپ نے پھر چشتیاں شریف میں بھی جا کے تعمیرات کروائی اور پاک پتن میں بھی تعمیرات کروائی۔ اور اگر ہم آپ کے عمومی
محاسن کی بات کرنا چاہیں تو حضرت حاجی نجم الدین جو مؤلف ہیں مناقب المحبوبین کے، مناقب المحبوبین، یہ دو محبوبوں کے مناقب پہ ہے، حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی اور حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہما، ان کے مناقب پہ آپ نے وہ کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کا وصال ہو گیا پیر پٹھان کا، تو آپ کے وصال کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا، تو رستے میں حضرت حافظ جمال الدین کے پاس رکا جو حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ تھے۔ وہاں مجھے اپنے ایک پیر بھائی ملے، وہ بھی پٹھان پیر بھائی تھے، عمر خان ان کا نام تھا، افغان سے تھے۔ تو میرے دل میں وہی وسوسے تھے جو ایک سجادہ نشین کے بعد ہوا کرتے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا تو عمر خان کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور پیر پٹھان نے اپنے پوتے خواجہ اللہ بخش تونسوی کو اٹھایا ہے، سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور آپ کا قد بڑھتا جا رہا ہے، اور اپنا دہن آپ کے دہن پہ رکھ کے پھونک مار کے کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آخری جملہ یہ ہے، یہ صرف سلسلہ چشتیہ کے سجادہ نشین نہیں ہے، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان سب کا فیضان اللہ رب العزت نے تونسا شریف کو عطا